بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یمن سے جب بھی حبیش اسلام کے مددگار آتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے دریافت فرماتے تھے، کیا تم میں سے اویس بن عامر ہے؟ حتیٰ کہ ایک دن انہیں اویس بن عامر مل گئے۔ وہ ان کے قریب تشریف لائے اور دریافت فرمایا، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم مراد اور پھر کرن سے ہو؟ اویس نے کہا، جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں پھلیری تھی اور ایک درم بر جگہ کے علاوہ تمہارے سارے جسم کو شفا نصیب ہو چکی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ ہے؟ اویس نے کہا، جی ہاں۔ تب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تمہارے پاس یمن کے امدادی حبیش میں اویس بن عامر آئیں گے، وہ مراد اور پھر کرن سے ہوں گے، انہیں پھلیری ہوگی، ان کے سارے جسم کے سوائے ایک درم بر جگہ کے شفا ہوگی، ان کی والدہ حیات ہوں گی، وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے، اگر وہ اللہ پر بھی قسم ڈالے تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دے گا، اگر تجھ سے ہو سکے تو ان سے مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کے لیے وہاں کے عامل کو خط لکھ دوں؟ اویس نے عرض کی، مجھے لوگوں میں گل مل کر رہنا زیادہ محبوب ہے۔ اگلے سال ایک آدمی جو کرن قبیلے کا سردار تھا آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس نے کہا، وہ بڑا گندہ حالت میں ہے، دنیا کا مختصر سامان رکھنے والا آدمی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، اور یہ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ سردار واپس گیا تو اویس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، عرض کیا، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، آپ تو خود ابھی بھی ایک مبارک سفر سے آئے ہیں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ ہی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تمہاری ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر اویس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ اب عام لوگوں کو ان کے مقام و منزلت کا علم ہوا، پھر اویس رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چل دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ماں کا فرما بردار مجاہد۔ ایک دفعہ کچھ مجاہدین شام سے آئے، وہ یمن جا رہے تھے کہ مدینہ میں ٹھہر گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، وہ صبح کی نماز کے بعد کچھ پر راتوں وغیرہ میں کھانا رکھتے تھے۔ شامی قافلہ وہاں رکا، ان میں سے ایک آدمی آیا اور بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھانے کے وقت لوگوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، وہ ہاتھ مصروف ہے۔ جب وہ کھا کر فارغ ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور دریافت فرمایا، تیرے ہاتھ کی کیا مصروفیت تھی؟ اس نے اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا، وہ کٹا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وجہ دریافت فرمائی۔ اس مجاہد نے کہا، یہ ہاتھ جنگ پر موقع کے دن کٹ گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھے وضو کون کراتا ہے؟ اس نے کہا، میں بائیں ہاتھ سے وضو کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یمن جا رہا ہوں، وہاں میری والدہ رہتی ہے، انہیں میں نے عرصہ دراز سے نہیں دیکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تو والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ پھر اسے ایک خادم صدقے کے 5 اونٹ اور ان پر اشیاء ضرورت کا سامان لاد کر اس کے حوالے کر دیا۔ والسلام جاری ہے۔